جب سیاسی پارٹیاں کامن مدوں پہ ایک ہو سکتی ہیں تو ہم انسانیت پر ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم سب کو انسانیت کے ساتھ مل کر اپنی بات انسانیت کے پلیٹ فارم سے اٹھانی چاہیے۔ میں واقعی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کانفرنس اور اس طرح کے پروگرام کے لیے جو آرگنائزیشن کر رہی ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو مجلس برپا کرنا ہے، آپ کیجیے، کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو۔ اور مجلسیں ایران میں، لبنان میں، عراق میں اور کئی مسلم ممالک میں جتنی بڑی ہو رہی ہیں اتنی بڑی تو آپ یہاں ہو بھی نہیں سکتی۔ بتائیں، اتنی بڑی تقریریں ہو سکتی ہیں جتنی دنیا میں ہو رہی ہیں۔ آپ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو دعوت دیں، اپنے یہاں کے بڑے اور بزرگ عالم کو جو زندہ ہیں اور جو شہید ہو گئے ان کی باتیں کریں، ان کے بارے میں کہیں اور ان کو سمجھائیں، تاکہ وہ جب باتیں کریں تو وہ آپ کے لیے ایک ریکارڈ، اسٹیبلش ریکارڈ بنتا ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہر زمانے میں جب رہبر کی بات ہوتی ہے تو آپ کا علی جب میدان میں آتا ہے تو سب میدان سے خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ جب اہل بیت کا تذکرہ کہیں کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اور بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا کیریکٹر بولتا ہے۔ اور اب تو 1400 سال کے بعد کمال یہ ہے کہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا نام لے لیا جائے تو دنیا کے سارے جنگجو خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ انہیں پتا ہے کہ اسے خیبر بولنا نہیں آتا، خیبر اڑانا بھی آتا۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ تو میرے عزیزان، مجھے جو لگتا ہے تو یہ لگتا ہے، میں جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ سب کو کوشش کرنی چاہیے ایسی کانفرنسز کی جس میں ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کی فکروں کو اپنے یہاں شامل کریں۔ اور جب آپ کسی اہل ہنود کو سن رہے ہو، ہندو کو سن رہے ہوں اور اس کی کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو آپ تالی بجائیے، اچھے سے تالی بجائیے، ایسی تالی بجائیے کہ اس کو سن کے ایسا لگے کہ ہاں ٹھیک ٹھاک تالی بجائیے۔ کرکٹ کے میچ دیکھ کے آپ تالی بجا سکتے ہیں، تو کسی کی بات سن کے کیوں تالی نہیں بجا سکتے؟ تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بدل جائیے، مگر یہ کہ ہاتھ ہے تو تالی بجا دیجیے۔ وہ اچھے جملے پڑھ رہا ہے، اچھے جملے بول رہا ہے تو اس کو ساتھ دیجیے۔ دیکھیں عزیزان محترم، ایک آخری بات اور آقا کو دعوت دوں گا چونکہ یہ گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ دنیا میں ایک بازار ہے اور اس بازار میں سب کچھ بکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ خریدتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت خریدتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو بینکس خریدتے ہیں، دنیا کے بڑے انویسٹرز خریدتے ہیں۔ تو اس دنیا کی سب سے مہنگی چیز جو بیچی جاتی ہے اس کا نام ہے جنگ۔ اس کا نام ہے جنگ۔ جنگ کی ایک الگ ڈپلومیسی ہے۔ جنگ کوئی 2 دن میں کسی سے نہیں ہوتی کہ اچانک کسی کا دماغ خراب ہوا اور اس نے اس ملک پہ میزائل ڈال دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پورا پلان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنگ ایک ٹریڈ ہے، جنگ ایک ٹریڈ ہے۔ اسے کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، اس کی جگہ بنانے والے ہوتے ہیں، اسے شروع کر کے اسٹارٹ اپ دے کے اسپیڈ دینے والے ہوتے ہیں، اس کا موڈ بنانے والے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے تالیاں بجانے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو 3 حصے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، بڑا عجیب جملہ ہے۔ دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو 3 حصے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یا کوئی جنگ لڑنے والا ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے۔ کمال کی بات ہے۔ میں کربلا کی مثال تو نہیں دوں گا، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ میں 195 ملک ایک طرف تھے اور ایران ایک طرف تھا۔ جب اس پہ تھوپی گئی، اس نے جنگ کا مقابلہ کیا اور پھر 195 نے یہ سمجھ لیا کہ اسے نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ جھکایا جا سکتا ہے، نہ مارا جا سکتا ہے۔ یہ آپ امریکہ اسرائیل کہہ کے، امریکہ اسرائیل کہہ کے، امریکہ اسرائیل کہہ کے کئی ملکوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 195 دیش ایک طرف اور ایک ایران ایک طرف۔ بھاگا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جن رہبروں کو مانتا ہے ان میں سے کوئی بھاگا نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بھاگنے والا نہیں۔ حضور، جنگ ایک ٹریڈ ہے۔ چلا پھر کبھی آیا آپ کے درمیان تو بیان کروں گا۔ اس ٹریڈ میں کوشش یہ ہوتی ہے بڑے آدمی کی، سرکاری آدمی کی، جو سرکاروں میں سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے، کہ بھیا ہم تمہیں یہ ٹھیکہ دے رہے ہیں، اسے لے لو، نہیں لوگے تو ہم تمہارا کام خراب کر دیں گے۔
समझ रहे हैं? पहली बार इतिहास में, मनुष्य के इतिहास में पहली बार ईरान ने ये ठेका लेने से मना कर दिया। जिसको जो करना है कर ले, ईरान ये ठेका नहीं देगा, और नहीं लिया। हुजूर में 2-3 दलील और वही बात खत्म। जब जंगें होती हैं तो लोग क्या करते हैं? जंगें होती हैं तो लोग अंधेरे में हमले करते हैं, उजालों में नहीं करते। जंगें होती हैं तो लोग धोखे से हमला करते हैं, बता के हमला नहीं करते। जंगें होती हैं तो लोग ह्यूमन राइट्स को पामाल कर देते हैं और कहते हैं कि इश्क और लड़ाई में सब कुछ जायज़ है, मगर खुदा की कसम अली के दरवाजे से जब कभी मिसाइल निकलती है तो कैफियत ये होती है कि दुश्मन को उठा के हमला किया जाता है, सोते पे हमला नहीं किया जाता। जंग देख के पता चलता है कितनी शरीफ नस्ल के मानने वाले लोग हैं। सोचें, जिनकी जंग इतनी अच्छी है उनकी जिंदगी कितनी अच्छी हो। खुदा की कसम, ईरान का कैरेक्टर इतना बेहतरीन कैरेक्टर है, घंटों बोला जा सकता है, घंटों सुना जा सकता है, मन डूबेगा नहीं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप तो इतने घंटे से ईरान ईरान कर रहे हैं। सच बताऊं, इस झूठी दुनिया में जब कहीं सच्चों का चेहरा दिखाया जाए तो उन्हें ही अच्छा लगता है जिनकी माँ और बाप दोनों अच्छे होते हैं। इन्हीं जुमलों के साथ आपसे खुदा हाफिज़ चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।